الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، ہمارے سامنے جو حدیثیں ہیں اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کے بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجھی نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ پارٹنر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ ایسوسیٹ ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين أخرجه مسلم۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشہور خلفائے اربعہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا فرماتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔ سجدہ جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ سجدہ آپ زمین پر اپنی پیشانی لگاتے ہیں، ناک لگاتے ہیں، دو ہاتھ، جب تک یہ چیزیں پوری طرح سے نہ لگے سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی ناک لگے، پیشانی لگے، دو ہاتھ لگیں، دو ہتھیلیاں لگیں، دو گھٹنے لگیں، دو پیر کی انگلیاں لگیں اور یہ سجدہ شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ 7 اعضاء پر سجدہ آدمی کرتا ہے، تو پیر بھی جب سجدے میں ہوں تو انگلیاں قبلے کی طرف، تھوڑے لوگ سجدے میں جا کے انگلیاں پیچھے کر لیتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، انگلیاں بھی تب سجدے میں قبلے کی طرف ہو۔ تو سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ آدمی سجدے میں جب جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو زمین کے کان میں وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، 7 آسمان پر اس کا رب اسے سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی سجدے میں جا کر اللہ کو پکارتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ اس کی سنتا ہے، اور سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کہا اللہم لک سجدت، یا اللہ یہ میرا سجدہ تیرے لیے، وَبِكَ آمَنْتُ، تیرے ہی اوپر میرا ایمان ہے، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں نے اپنے آپ کو تیرے سرنڈر کیا، تیرے حوالے کیا، میں اپنے آپ کو تیرے کے حوالے کیا۔ سجد وجہی للذی خلق، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے اسے پیدا کیا۔ چہرہ سارا انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ویسے چہرہ آدمی کی شناخت ہوتا ہے، اسی لیے کسی کی چہرے کو گالی دینا اور اسی طرح چہرے پر مارنا، کسی کی چہرے کو نام رکھنا، اس کا چہرہ ایسا ہے ویسے ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ ویسے سارا انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ، اللہ نے شکل بنائی ہے اور اچھی شکل بنائی ہے۔ ہمارا جو باڈی شیپ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اچھا باڈی شیپ بنایا، ہماری آنکھیں سامنے دی، اگر یہ آئیس اگر پیچھے ہوتے تو کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کہ سامنے، اور جب بھی کوئی دیکھے کیسا بھی انسان ہو، کالا گورا نٹھا، لیکن دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا سا سیٹ اپ بنایا۔ تو کہا فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ، اللہ نے صورت شکل بنائی، بڑی اچھی بنائی۔
وشق سمعه وبصره، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بنائی، کان بنائے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی آنکھیں اور کان بنائے۔ تبارک اللہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، احسن الخالقین، جو بہت ہی بیٹر پیدا کرنے والی ہے، بنانے والی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو شیپ دیا، اس کا جو شیپ بنایا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بیوٹیفل شیپ اللہ نے بنایا۔ تو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے، اور ہم لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو ایک ہی دعا زندگی بھر پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو آپ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو انداز بدل بدل کر مانگیے۔ سجدے میں اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیے، اس لیے کہ جب کسی کے پاس آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو ٹائم بدل بدل کر جاتے ہیں، شاید سامنے والا کا دل بدل جائے، آج نہیں دیا تو کل دے گا، آج ہماری بات نہیں مانے تو کل مانے گا۔ سجدے میں بھی ہم دعائیں بدل بدل کے مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے۔ جو دعائیں صحیح ثابت ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں کرتے تھے۔ سجدہ تلاوت، قرآن پڑھتے پڑھتے جو سجدہ تلاوت آتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لک سجد و بک آمن و لک اسلم۔ تو سجدہ تلاوت واجب نہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں 14 سجدے ہیں، بعض اختلاف سے ایک جگہ 2 سجدے ایک صورت میں کہا کہ یہ جو سجدے ہیں واجب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر ایک مرتبہ سجدہ تلاوت پڑھا، سجدہ تلاوت تو نیچے اترا، سجدہ کیے، ایک ہفتہ سجدہ کیے، دوسرے ہفتہ سجدہ نہیں کیے۔ بتایا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، سنت کے مطابق ہے۔ اور سجدہ تلاوت جب کرے گا، جب نماز میں سجدہ آتا ہے تو آپ اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر بول کے اٹھیں گے، تکبیر انتقالی، سجدے سے اٹھیں گے، یہ نماز کا سجدہ ہے۔ ادر نماز کے علاوہ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آتا ہے، تو آپ صرف اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، پھر آپ کو اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عام حالات میں بھی سلام پھیرتے، ویسے نہیں، صرف آپ سجدہ کریں گے۔ نماز کی حالت الگ ہے، عام حالات سجدہ کرنے کی الگ ہے۔ عام حالات میں اگر آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے میں گئے، اٹھے، اب پھر سلام پھیرنے، پھر اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت و بک آمنت، جس میں پوری کی پوری توحید خالص ہے کہ ہمارے سجدے اللہ کے لیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو مشرک ہیں، جن کے سجدے قبروں پر ہیں۔ اللہ اخلاص کا حکم دیتے ہیں، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو۔ تمہارے سجدوں کی بڑی اہمیت ہے، تمہارے سجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سجدہ اللہم لک سجد، ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، کسی قبر پر، کسی چبوترے پر ہرگز نہیں ہوگا، جیسے مشرک کرتے ہیں، اور ان کو اس کام سے بچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی، میری۔ ہم مشرکوں سے کہیں، ان نام نہاد مسلمانوں سے کہیں کہ یہ سجدہ یہاں نہیں، مسجد میں ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی دعا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ان آنکھوں سے صحیح کام لینے کی توفیق دے، کانوں سے صحیح کام لینے کی توفیق دے۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔